یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ جب یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھا تو ان پر کیا گزری؟ یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر کیسے نکلے؟ مصر کے تاجروں نے یوسف علیہ السلام کو کتنے درہم میں فروخت کیا؟ یوسف علیہ السلام کی پرورش مصر میں کس کے گھر پر ہوئی؟ زلیخا نے آپ علیہ السلام کو کیسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ یوسف علیہ السلام کے پہلے حصہ میں بتا چکے ہیں کہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا، جنہوں نے آپ کو کنویں میں ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد آپ کے بھائی آپ کی قمیض کو بکری کا خون لگا کر گھر واپس چلے گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ یعقوب علیہ السلام گھر کے دروازے میں ہی یوسف علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے باقی بیٹوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام نہیں ہے تو سخت پریشان ہوئے اور ان کی طرف بھاگنے لگے اور ان سے پوچھا کہ یوسف کہاں ہے؟ میرا لختے جگر مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ سب کے سب روتے ہوئے باپ کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ ابا جان، ہم بہت پشیمان ہیں، ہم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنی طے شدہ کہانی سنا دی کہ وہ آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور پھر دوڑتے دوڑتے وہ یوسف علیہ السلام سے کافی دور نکل گئے، لیکن جب واپس آئے تو وہاں ان کی یہ خون آلود قمیض تھی اور زمین پر بھیڑیے کے پاؤں کے نشان تھے۔ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن ہمیں نہ ہی وہ بھیڑیا ملا اور نہ ہی یوسف ملا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ یوسف میں کچھ ایسے فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتائی، حالانکہ اس بات سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیض دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے لختے جگر کو تو کھا گیا لیکن قمیض کو چھوڑ دیا۔ تمہاری عقل کہاں ہے جو یہ بات سنا رہے ہو؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں۔ باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ ایسے یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ مجھے تمہاری اس بنائی ہوئی بات پر بالکل یقین نہیں ہے، میں تمہاری اس بات سے اور تمہارے اس عمل پر صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیض پکڑی اور گھر کے اندر چلے گئے اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور یوسف علیہ السلام کے فراق میں نڈھال رہنے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ دوسری طرف جب دن چڑھا تو کنویں کے پاس ایک قافلہ پہنچا جو کہ مدائن سے مصر جا رہا تھا۔ انہوں نے جب کنواں دیکھا تو اس کے پاس رک گئے اور کچھ لوگ پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف بھیجے۔ انہوں نے اپنا پانی کا ڈول رسی کے ساتھ باندھ کر کنویں میں پھینکا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے۔ جب وہ ڈول باہر نکلا تو وہ شخص دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ وہ مارے خوشی کے پکار اٹھا کہ دیکھو دیکھو کنویں سے کتنا خوبصورت لڑکا نکلا ہے۔ اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی۔ اس خوف سے کہ کوئی ان سے یوسف علیہ السلام کو چھین نہ لے، انہوں نے انہیں اپنے سامان کے ساتھ چھپا دیا اور پانی لینے کے بعد وہ وہاں سے مصر کی طرف نکل گئے اور مصر پہنچ کر انہوں نے جلدی جلدی میں یوسف علیہ السلام کو 20 درہم کی معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ یہ جلدی انہوں نے اس خیال کے تحت کی کہ کہیں یہ کسی کا بھاگا ہوا غلام نہ ہو اور اس کا مالک نہ آ جائے اور ان سے انہیں واپس لے جائے۔
بتایا جاتا ہے کہ جس شخص نے انہیں ان قافلہ والوں سے خریدا وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے ایک انتہائی خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً خرید لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ بچہ بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس نے آپ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت خیال سے رکھنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش مصر کے وزیر خزانہ کے گھر میں کروائی۔ وزیر خزانہ عزیز مصر کہلاتا تھا۔ اس نے آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا۔ کچھ عرصہ گزرا اور آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے ذمے لگا دی گئی۔ شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بہت پاکیزگی اور توحید والے ماحول میں پروان چڑھے۔ گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ بہت بصیرت اور سوجھ بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ ابھی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 17-18 سال کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ مفسرین اس کی وضاحت کچھ ایسے کرتے ہیں کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے حسن یوسف۔ اللہ اکبر! جب یوسف کے حسن کی کیفیت یہ ہے تو پھر اس کے خالق کے حسن کے کیا کہنے۔ خیر، جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ علیہ السلام کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کر لیا۔ ان کے ساتھ لطف و عنایت کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھسلانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ سب اختیار کیے۔ وہ ان کے ساتھ بڑے ناز و نخرے سے پیش آنے لگی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کر کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ زلیخا نے ایک دن سارے گھر کے دروازے بند کیے اور یوسف علیہ السلام کو بلایا اور انہیں کہا کہ آئیے یوسف، میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی گھر والی سے بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح ناز و نعمت میں رکھا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آپ نے فوراً انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ صاحب علم تھے، صاحب حلم تھے، بادشاہ کے مرتبے کو جاننے کے ساتھ ساتھ برائی کے نقصانات سے بھی باخبر تھے، خود اہل فضل تھے اور اہل فضل کے مقام اور مرتبے سے بھی واقف تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے دل میں اس گناہ کا خیال تک نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور حلم عطا کیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ زانی کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اس لیے آپ نے فوراً ہی کہہ دیا کہ اللہ کی پناہ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔
اتنی بڑی آزمائش میں ان کے دل میں خیال آنا ممکن تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ساتھ گرمی کی حالت میں کسی کو ٹھنڈے پانی کا گلاس ملے تو دل میں پانی پی لینے کا خیال ضرور آتا ہے، اور پھر ساتھ ہی یاد آتا ہے کہ وہ روزے سے ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اتنا سا خیال بھی نہیں آیا۔ خیر زلیخا نے اصرار کیا اور آپ سے چمٹنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ایسے فرماتے ہیں، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا ان کے پیچھے بھاگی۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والے تھے کہ زلیخا نے آپ کی قمیض پیچھے سے پکڑی، جو کہ جھٹکا لگنے سے پھٹ گئی۔ اس دوران دروازہ کھل گیا اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ سج دج کے یوسف علیہ السلام کے پیچھے کھڑی ہے۔ زلیخا نے جب اپنے خاوند کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اسے تمہیں فوراً قید کر دینا چاہیے۔ ایسا اس نے اس لیے بولا تھا کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً ہی عزیز مصر کو کہا کہ میں مجرم نہیں ہوں، نہ ہی میں نے ایسا کچھ کیا ہے، یہ سب اسی کی کارستانی ہے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں کچھ ایسے ہوا، یوسف نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی۔ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ یہ گواہی دینے والا عزیز مصر کا چچا زاد بھائی تھا جو کہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھو، اگر وہ سامنے کی جانب سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا اور زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے کی جانب سے پھٹی ہے پھر زلیخا جھوٹی اور یوسف سچا ہے۔ پھر جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی تو وہ پیچھے کی جانب سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا، پھر جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یوسف اب اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ عزیز مصر نے اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہا اور یوسف علیہ السلام کو گھر میں ہی رہنے دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بات شہر میں پھیل گئی اور شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی تو ہر وقت اپنے غلام کو پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ ایسے لوگ زلیخا کو طرح طرح کے تانے دینے لگے۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنا مطلب نکالنے کے لیے جوان غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے۔ ایسے یہ چرچا شروع ہو گیا کہ زلیخا ایک غلام کے ساتھ محبت کر بیٹھی ہے، اگر کسی اور کے ساتھ کرتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ یہاں بات غلام کی ہو رہی تھی، اس لیے اسے بہت برا بلا کہا جانے لگا۔ جب یہ باتیں زلیخا تک پہنچیں تو اس نے ان سب عورتوں کو اپنے گھر بلایا۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا، اس نے جب ان عورتوں کی پرفریب مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور کہا، اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں ہے، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔
ہوا کچھ یوں کہ زلیخا نے جب ان عورتوں کی باتیں سنی تو ان کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور ان سب کو اپنے گھر بلایا۔ جب وہ آئیں تو انہیں بٹھا کے ان کے سامنے پھل رکھے اور ساتھ ایک ایک چھری رکھوا دی۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جائیں۔ جب یوسف علیہ السلام مجلس میں آئے تو وہ انہیں دیکھ کر مبہوت رہ گئیں۔ ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن اس کا انہیں احساس تک نہ ہوا، اور وہ کہنے لگیں کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان تو اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر زلیخا نے انہیں کہا، یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں تم سب مجھے طعنے دے رہی تھی۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں ایسے ہوا۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کا قصہ یوسف علیہ السلام کا دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ زلیخا اور اس کی شہر کی باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔